اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان، اور اگر بے شک، ما وہ چیز، فی الارض جو زمین میں ہے، من شجرۃ درخت، اقلام یہ قلمیں بن جائیں، والبحر اور سمندر، یمدہ اس کی امداد کریں، من بعدہ اس کے بعد، سبعۃ ابحر 7 سمندر، ما نفدت کلمات اللہ نہیں ختم ہوں گی اللہ کی صفات اور اللہ کے کلمات۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقکم نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم اور نہ تمہارا اٹھ کر دوبارہ کھڑا ہونا، الا مگر کنفس واحدۃ ایک نفس کی طرح۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کروڑوں خربوں میں ہو یا ایک ہو، اللہ نے سب کو زندہ کر کے کھڑا کر دینا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ الم ترى کیا تو نے نہیں دیکھا ہے مخاطب، کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، ویولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وسخر الشمس اور اس نے مسخر کیا، اس نے تابع کیا سورج کو، والقمر اور چاند کو، کلن ہر ایک، یجری چلتا ہے، ہر ایک چلتا ہے، الی اجل مسمی ایک مقررہ وقت تک، ایک مقرر اجل تک، مقرر مدت تک یہ چل رہے ہیں، جب تک اللہ کا حکم ہے چل رہے ہیں، جب اللہ کا حکم آ جاتا یہ ختم ہو جائیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے خبردار ہے، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے، اللہ جانتا ہے۔ ذَلِكَ یہ اس لیے ہے، بِأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی هو الحق وہ سچا ہے، وَأَنَّ اور بے شک ما وہ، یدعون جن کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ اللہ کے علاوہ، الباطل بیکار ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی هو العلی وہی بلند ہے، الکبیر بڑی ذات ہے۔ الم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا، ان الفلک تجری بے شک کشتیاں چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بنعمت اللہ اللہ کی فضل کے ساتھ، کشتیاں چلتی ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ، لیوریکم تاکہ وہ دکھائے تمہیں، من آیاتہ اپنی نشانیوں میں سے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات البتہ کئی نشانیاں ہیں، لکل صبار ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکور شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ اور جس وقت ان کو ڈھانپ لیتی ہے موج، جس وقت ڈھانپ لیتی ہے ان کو موج، کوئی پانی کی موجیں آ جاتی ہیں، طغیانی آ جاتی ہے، کالظلل سائبان کی طرح، دعوا اللہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو، اعتقاد کو اسی کے لیے، اپنے اعتقاد کو خالص کرتے ہیں کہ وہی بچانے والا ہے۔ لیکن فلما نجاہم بس جس وقت وہ نجات دیتا ہے، الی البر خشکی کی طرف، فمنہم پس ان میں سے بعض، مقتصد درمیانی چال چلنے والے ہوتے ہیں،
وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا، الا کل خطار، مگر ہر وہ شخص جو وعدہ شکن ہے، جو وعدہ توڑنے والا یا غدار ہے، جو غدار ہے، کفور اور ناشکری کرنے والا ہے۔ جی بس سورہ لقمان درس نمبر 11۔ سبق کا عنوان ہے اللہ تعالی کی نعمتیں، اس کا علم اور اس کی قدرت غیر متناہی ہے اور غیر محدود ہے۔ اللہ کا علم و قدرت اور اس کی نعمتیں غیر متناہی اور غیر محدود ہیں۔ تو ربط یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم کے بارے میں یہاں پر اب تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور سابقہ سبق میں یہ بات فرمائی تھی کہ کوئی آدمی اللہ کی تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ پھر بھی تعریفوں والا ہے، وہ خود بہت صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے۔ فرمایا اگر بالفرض زمین کے درخت قلمیں بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، اور اس کے بعد 7 سمندر مزید اس کی مدد کریں، یعنی پہلے والے سمندر پانی ختم ہو جائیں، مزید سمندر سیاہی بن کر حاضر ہو جائیں، پھر ان سے اللہ کی باتیں، اللہ کی صفات، اللہ کے کلمات، اللہ کی تعریفیں، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کا جمال، اللہ کا جلال، اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات، اللہ کا علم، اللہ کا حلم لکھنا شروع کر دیا جائے، سب کلمے ختم اور سارے سمندر ختم، لیکن اللہ کی باتیں، اللہ کی صفات، اللہ کی عظمتیں، اللہ کی رفتیں، اللہ کی شان، اللہ کے کمالات کبھی ختم نہیں ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور یاد رکھیے 7 سمندروں کا ذکر یہاں پر بطور حصر کے نہیں ہے، بطور حصر نہیں ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے ایک بات بتائیے۔ مقصد یہ ہے کہ علم الہی، شان الہی، عظمت الہی اتنی وسیع ہے، 7 سمندر کیا 7 لاکھ سمندر بھی آ جائیں تو اللہ کے علم کے سامنے، اللہ کے جمال اور اللہ کی عظمت کے سامنے ایک قطرے کی مانند ہے۔ 7 لاکھ سمندر آ جائیں، 7 کروڑ سمندر بھی آ جائیں، وہ اللہ کی عظمت اور جلال کے سامنے ایک قطرے کی مانند ہے۔ سب لکھ 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 کر ختم ہو جائیں گے، سارے جنات جمع ہو جائیں، سارے فرشتے جمع ہو جائیں، قیامت تک آنے والے ابتدائی انسان اول، ہم سب کے جد امجد، ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر وہ آخری انسان جو قیامت تک پیدا ہوگا، جتنے بھی مخلوق اللہ نے پیدا کیا وہ سارے جنات و فرشتے، سارے انسان جمع ہو جائیں اور اللہ کی تعریف کو لکھنا شروع کر دیں۔ لکھنے والے تھک جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اپنی عمریں پوری کر جائیں گے، اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، لیکن اللہ کی تعریفیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ وہ ذات ہے، کون پہنچ سکتا ہے یہاں، کون احاطہ کر سکتا ہے؟ مخلوق کی کیا مجال کہ وہ کلمات خداوندی کا اندازہ کر سکے،
مخلوق کی کیا مجال کہ وہ صفات خداوندی کا احاطہ کر سکے. سارے درخت محدود ہیں، ان کی قلمیں محدود ہیں، سمندر اور اس کے پانی محدود ہیں، علم الہی غیر محدود ہے. یہ 7 سمندر جن کا تذکرہ کیا یہ کون سے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں بحر حبشہ، بحیرہ روم، بحر الہند، بحر قلزم، بحر چین، بحیرہ فارس، بحیرہ تبریہ. یہ 7 سمندر. تو عرض میں نے یہ کیا کہ یہ 7 سمندر بطور حصر کی نہیں، بات سمجھانے کے لیے. دنیا میں آپ اگر دیکھیے، اندازہ لگائیے، تو زمین پر 71 حصے پانی ہیں، 29 حصوں پر باقی مخلوق آباد ہے جو خشکی میں ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے، اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے پانی کتنا زیادہ ہے. ایسے سمندر 7 تو یہاں پر بتائے، 7 نہیں 7 کروڑ بھی لے آئیں، اللہ کی صفات ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ صفات نہیں ختم ہونے والی. انسانوں کی زندگیاں ختم، جنات کی زندگیاں ختم، فرشتوں کی زندگیاں ختم، قلمیں گس جائیں، سمندر ختم ہو جائیں، اللہ کی تعریف کا الف با بھی مکمل نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی افسوس اس بات پر ہے کہ مشرکوں نے اللہ کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے پھرتے. کتنے زیادہ تعداد میں زمین پر درخت ہیں، کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ اپنے احاطہ علم میں لا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. آپ اپنے شہر کے درخت نہیں گن سکتے جناب. یہ تو درختوں کی تعداد کی بات ہو رہی ہے، درختوں کی جو اقسام ہیں. اس وقت آپ کے سائنسدان کہتے ہیں صرف پودوں کی 10 لاکھ اقسام ہیں. اقسام، تعداد نہیں. پھر درختوں کا تو شمار ہی نہیں. اس لیے ہمیں پھر مانگنا بھی کس سے چاہیے؟ جب اتنی عظمت والا، اتنی جلال والا، اتنی صفات والا وہ ہے تو مانگنے کے لیے کسی اور کے در پہ چلے جائیں، کتنی عجیب بات ہے. اس لیے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو. اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. تو بہرحال جب سوال کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے، جب دامن پھیلانا ہے تو اسی سے پھیلانا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ایک مثال کے ساتھ بیان کیا تاکہ لوگ بات کو سمجھ جائیں. کون اس کی صفات کو لکھ سکتا ہے؟ کون اس کی صفات کے احاطہ کر سکتا ہے؟ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے. جو بیت المعمور ہے، 27ویں پارے میں اس کا تذکرہ آئے گا. 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں. بیت المعمور جب سے دنیا پیدا ہوئی، جس دن سے دنیا پیدا ہوئی، یہ طواف کر رہے ہیں اور دنیا کے فنا ہونے تک یہ کرتے رہیں گے. اور یاد رکھیے 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں. جنہوں نے ایک بار طواف کر لیا قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی. اتنے فرشتے ہیں. تو یہ سارے فرشتے بھی لکھنے لگ جائیں، اللہ کی صفات ختم نہیں ہوگی. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے. تو اللہ کی قدرت کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟
ایک جان کو پیدا کرنا ہو یا سارے جہان کو پیدا کرنا، اس کے لیے سب برابر ہے. قلیل و کثیر اس کے سامنے برابر ہیں، دن اور رات ہو، اندھیرا اور روشنی ہو، اس کے سامنے برابر ہے. مشرکین کے دو اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ میں اٹھایا جائے گا؟ یہ تو بڑی دور کی بات ہے بھائی. فرمایا من یحیی العظام وہی رمیم، کبھی تو یہ کہتے ہیں کون زندہ کرے گا جب ہم ہڈیوں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں اور اے میری مخلوق، ما خلقکم، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، نہ تمہارا دوبارہ کھڑا کرنا، الا کنفس واحدۃ، مگر ایک نفس کی طرح. جیسے ایک جان کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. روزانہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، کتنے مرتے ہیں. تو اللہ کا ساری مخلوق کو پیدا کرنا اور فنا کر دینا اور دوبارہ اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا اور مارنا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ان اللہ سمیع بصیر، سب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس لیے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کن کہتے وہ ہو جاتا ہے. جو چاہے ایک کو زندہ کرنا ہو چاہے خربوں کو زندہ کرنا ہو، اس کے لیے ایک کن کی دیر بھی نہیں لگتی اس کے سامنے. اس لیے کہ وہ سب کچھ دیکھنے والا، وہ قادر مطلق ہے. اس کے سامنے عجز نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ عاجز تو ہے نہیں کہ کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے یا اس کو تھکا دے، ایسا نہیں ہے. اللہ کی قدرت کے منکروں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں. گرمیوں میں رات کا حصہ دونوں طرف سے کم ہو کر دن میں داخل ہو جاتا ہے اور دن لمبا ہو جاتا ہے. سردیوں میں دونوں طرف سے دن کا حصہ کم ہو کر رات میں داخل ہو جاتا ہے اور رات لمبی ہو جاتی ہے. ابھی دیکھیں صبح سے بھی دن کم ہوتا جا رہا ہے اور شام سے بھی ہر روز 1 منٹ 2 منٹ ادھر سے 1 منٹ 2 منٹ ادھر سے کم ہوتا جا رہا ہے اور رات میں داخل ہوتا جا رہا ہے. تو ہر ایک کے لیے اس نے مدت مقرر کی ہوئی. اسی طرح ساری کائنات کی بھی ایک مدت مقرر ہے. سب کے لیے ایک اندازہ متعین ہے، مقرر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا بڑا آسان ہے، لیکن اگر کوئی ضد کرے، ہٹ درمی کرے، پھر اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے. جیسے شیطان نے ضد کی، اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، کہتے میں نہیں کرتا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس. جب اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد اذا امرتک، جب میں نے حکم دیا اللہ تسجد، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. یہ اس کا تکبر اور غرور تھا. یہ اس کا غرور تھا. فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ ہے جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی. ضد اور عناد اور تکبر اور ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا اور بتا دیا کہ جو اس کے راستے پر چلے گا شیطان بھی اور وہ بھی جہنم میں جائے گا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دونوں راستے دکھا دیے. جس کا جی چاہے اپنی مرضی سے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے. آگے فرمایا وسخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو. جو رفتار اور راستہ سورج اور چاند کو اس نے مقرر کیا ہے
मजाल नहीं सूरज या चांद की कि वो अपना रुख तब्दील कर सकें या अपनी रफ्तार में सुस्ती ला सकें, नहीं। कुल्लु यजरी इला अजल मुसम्मा, हर एक उनमें से चलता है अपनी मुकर्रम मियाद तक। सूरज भी चल रहा है और चांद भी चल रहा है, चलता रहेगा। ये अल्लाह की कुदरतें रोजमर्रा आप लोग देखते हैं। मुर्दों को जिंदा करेगा, सबका हिसाब किताब होगा। वन्नल्लाह बिमा तामलून खबीर, बेशक अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उससे खबरदार है। कोई चीज उससे पोशीदा नहीं है, हर चीज को वो देख रहा है। अल्लाह के अलावा जिस चीज को भी ये लोग पुकारते हैं, फरमाया सब बेअसल है, इसलिए कि वो जात वाजिबुल वजूद है, वो मौजूद बिज़ात है, वो माबूद बरहक है। अल्लाह ही माबूद बरहक है। बिअन्नल्लाह हुवल हक, माबूद बरहक वही है। वन्नमा यदऊन मिन दूनिही, और अल्लाह के अलावा जिनको तुम पुकारते हो, लातो मनातो उज्जाओ, सब बातिल है, बेफायदा और बेकार है। सारी जिंदगी तुम इनको पुकारते रहो, ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, न तुम्हारे हाजत रवा हो सकते हैं, न तुम्हारे मुश्किल कुशा हो सकते हैं, और न ही तुम्हारे दस्तगीर हो सकते हैं। वन्नल्लाहु अल अलीयुल कबीर, और बेशक अल्लाह की जात बहुत बुलंद है, बहुत बड़ी है। फरमाया क्या ये नहीं देखते कश्तियां दरिया में चलती हैं अल्लाह के फजल और ihसान से, नीचे पानी ऊपर हवा, सामान से भरी हुई, टनों के हिसाब से वजन उठाए हुए पानी पर चल रही हैं, ताकि मखलूक ये कुदरत भी देख ले कि बड़े बड़े जहाज अल्लाह के पानी पर तिनके की तरह तैर रहे हैं। लाखों टन वजन लेकर तिनके की मानंद तैर रहे हैं। ये कुदरत की निशानियां हैं। फरमाया हर सब्र करने वाले और हर शुक्र करने वाले के लिए ये निशानियां। तो सब्र और शुक्र को जमा किया, यदि कि सब्र और शुक्र जमा हो जाए तो ईमान कामिल हो जाता है। सब्र और शुक्र जमा हो जाए तो ईमान कामिल हो जाता है। फिर ये भी उसकी कुदरत की निशानी है कि जब कोई मौज किसी कश्ती को ढांप लेती है, किसी बहरी बेड़े को ढांप लेती है, तुग़यानी आ जाती है, अब सारे के सारे अल्लाह को पुकारने लग जाते हैं, खालिसतन अल्लाह की इबादत करने वाले होते हैं। ये अल्लाह में इस वलनाक मौत से बचा ले। अब हम मानते हैं तेरा कोई शरीक नहीं है, सारे शरीक भूल जाते हैं जब मौत सामने आती है। अब तौहीद नजर आने लग गई। जब अल्लाह ताला उनको निजात दे देते हैं, खुशकी में पहुंच जाते हैं, तो बाज उनमें से दरमियानी राह इख्तियार करते हैं, दरमियानी राह चलते हैं, और अक्सर मुनकर हो जाते हैं, हमारी आयतों का इनकार करते हैं, न शुक्री और बदअहदी करते हैं। जो गद्दार और मक्कार है, अहद तोड़ने वाला है, यही हरकत वही करता है। कफूर वो होता है जो जानबूझकर नाशुक्री करता है। मुक़तसिद का माना है मुतवस्सित, और मुअतदिल मतलब यह है कि इनके शर में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। पहले शर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अब समुद्र में अचकोले खाता है, डर जाता है, घबरा जाता है कि अब डूबा, अब मरा, अब गर्क हुआ, फिर अल्लाह को पुकारता है। जब निजात मिल जाती है तो अब शर में थोड़ी सी इसकी कमी आ जाती है, थोड़ा सा नरम पड़ जाता है। दरियाई मौजों से निजात पाने के बाद कुछ न कुछ नरमी आ जाती है, और अक्सर तो ऐसे हैं कि दरिया से निकलते ही फिर शरारतें शुरू कर देते हैं। और बाद में मुफस्सिरीन फरमाते हैं मुक़तसिद का मतलब यह है कि बाज लोग उनमें से जब इन समुद्री थपेड़ों से निजात पाते हैं तो वो सीधी राह पर आ जाते हैं, नहीं मुसलमान हो जाते हैं। और अल्लाह ताला से जो अहद किया था कि हम शिरक नहीं करेंगे, अल्लाह तुझे ही पुकार रहे हैं, उस पर डर जाते हैं, शिरक छोड़ देते हैं। तो मुक़तसिद इसका मतलब क्या हुआ? दरमियानी राह चलने वाले। कुफर और शिरक में या तो कमी आ गई या तो बिल्कुल छोड़ दिया और सीधी राह पर आ गए। और ये कि जब निजात पाकर सीधी राह पर वो आ जाते हैं, इखलास की कुछ न कुछ थोड़ी सी कमी होती है, तो ये मुक़तसिद ही होता है।
ابھی اعمال صالحہ میں کمی ہوتی ہے لیکن سیدھی راہ پر آ جاتے ہیں، یہ مقتصد ہے۔ اور جو ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ اور اس کے اخلاص میں مزید تیز رفتاری آ جاتی ہے تو یہ سابق بالخیرات ہو جاتا ہے۔ اور جو نجات، سمندر سے نجات پانے کے بعد بھی حسب سابق کفر اور شرک پہ ڈٹا اور اڑا رہتا ہے، وہ ظالم، خطار اور کفور ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کس طرح کشتیوں کو وہ چلاتا ہے کسی کے بس میں؟ سڑک کے اوپر اتنا وزن لے کر کوئی کنٹینر، کوئی گاڑی نہیں چلتی جتنا پانی کے اوپر وزن لے کر جہاز چل رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے کنٹینر جو لائنیں لگی ہوتی ہیں سڑک پہ آپ دیکھتے ہیں، یہ کئی کنٹینر ایک جہاز پہ آتے ہیں، سمندری جہاز پہ کئی ایک دفعہ پہ آتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے، چھوٹا سا پتھر پھینکیں تو وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے جہاز کون چلا رہا ہے؟ یہ اسی کی قدرت سے چل رہے ہیں، اپنی مرضی سے تھوڑی چلتے ہیں۔ کئی ایسے عجیب و غریب قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں جو نیوی والوں سے آپ معلوم کیجئے، جو بحری بیڑوں پہ کام کرتے ہیں ان سے آپ معلوم کیجئے، کیسے کیسے مواقع ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے جہاز نام و نشان بعض اوقات ان کا ختم ہو جاتا ہے، اور جب اللہ بچاتے ہیں، کیسے سمندری تھپیڑوں سے، سمندری موجوں سے جیسے اسے اٹھا کر اوپر پھینک رہی ہوتی ہیں، اللہ ان سے بچا لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے ذکر کیا، وہ اٹلی میں دریائی جہاز میں کام کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ سمندر میں موجیں آ گئیں، طوفان آ گیا، پورے کا پورا جہاز غرق ہو گیا، جس میں جتنے بھی انگریز تھے، کسی نے شرابیں پی اور پہلی چھلانگیں لگا دی سمندر میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 مسلمان تھے، بچ گئے، باقی پورا جہاز غرق ہو گیا، 2 لوگ بچے۔ کیسے بچے؟ ایک چھوٹی کشتی پر جو چند پھٹے تھے، اس کے اوپر بیٹھ کر دائیں بائیں ہو کر ادھر ادھر ہو گئے، سمندری لہروں میں اچکولے کھاتے رہے۔ اتنی دیر میں آگے اطلاع مل چکی تھی، ایک ہیلی کاپٹر آیا اور اس کے ذریعے سے یہ 2 لوگ بچ کے باقی سب غرق ہو گئے۔ صرف بشمار واقعہ۔ اور ایک صاحب نے اپنے ایک عزیز کا واقعہ سنایا کہ وہ یہاں سے جاپان غیر قانونی طور پہ چلا گیا، تو اس نے کشتی والوں کی کوئی منت سماجت کر کے ان سے ایک ٹائر طلب کیا، انہوں نے اس کو ٹائر دے دیا، اور جہاں پر جہاز نے لنگر انداز ہونا تھا اس سے پیچھے اس نے ٹائر لے کر سمندر میں چھلانگ لگا دی، اور اس ٹائر پہ گھومتے 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 تیرتے تراتے پار لگ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی اس کو 16 یا 18 سال ہو گئے جاپان میں کام کر رہے ہیں اور ابھی آتا جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کیسے بعض اوقات بچا دیتے ہیں۔ ورنہ پانی میں بچنا یہ آسان بات ہے، اس دور میں تو سمندری سفر بہت مشکل ہوتے تھے۔ آج کل تو چلیں جہاز ڈیزل پر چلتے ہیں، پیٹرول پر چلتے ہیں، انجنوں پر چلتے ہیں، لیکن اس زمانے میں کتنا مشکل کام تھا۔ موجوں پر موجیں آتی، کشتیاں غرق ہونے کا خطرہ ہوتا۔ کئی زمانے تک تو اطلاع ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے مسافر گئے ہوئے آئیں گے نہیں آئیں گے۔ حج کے لیے گئے ہوئے کئی سال لگ جاتے تھے، پتہ نہیں کب آنا ہے نہیں آنا، زندہ بھی ہیں کہ نہیں، کوئی معمولی بات تھی۔ آج کے زمانے میں آپ کو کتنی سہولیات میسر، تو پھر بھی اگر ہم شکر نہ کریں تو کتنی بڑی ناشکری کی اور کفران نعمت والی بات ہوگی۔ تو صبر کرنے والے، شکر ادا کرنے والے، 2 لفظ لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے اس میں نشانی ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے آج ہمارے پاس، ہوائی جہازوں کا سفر، سمندری جہازوں کا سفر، لیکن پھر بھی ہم شکر نہیں کرتے۔ تو بھائی سمندر میں، دریا میں طغیانی آ جائے، طوفان آ جائے تو بچانے والا صرف کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔
اس لیے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. اپنی مشکلات میں، بیماری میں ہو، گناہوں کی کشتی میں ڈوب جائیں، گناہوں کے سمندر میں ڈوب جائیں، جہاں پر کسی مصیبت اور پریشانی کے سمندر میں ڈوب جائیں یا پانی والے سمندر میں ڈوب جائیں، وہاں پر اللہ کو پکاریں، اللہ انشاءاللہ نجات دے دیں گے. وہی نجات دینے والا ہے. لہذا اپنی مشکلات میں غیر اللہ کو پکارنا چھوڑ دیجئے. بغیر داغ بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی کے نعرے یہ ٹھیک نہیں ہے. چلیں بس.